ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 8۔ اس پارے کے بگننگ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں کو ہدایت کی طلب نہیں ہوگی، تو ایسے لوگوں کو آپ جتنی مرضی خوبصورت باتیں جو ہے پیش کرتے ہیں، جتنا بڑا حق ان کے سامنے لے آئے، وہ اس کے مقابلے میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت پانے کا طلب کے ساتھ ہے، یعنی ان کے چاہت کے ساتھ ہے۔ جس میں چاہت نہیں، وہ بات نہیں مانیں گے، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ہیں ہم ان کی طرف، یعنی مشرکین مکہ کی طرف، یہاں پر مشرکین مکہ جو ہے سو معجزوں کی مانگ کر رہے ہیں، تو ان کی طرف فرشتوں کو اور کلام کرتے، ان سے مردے اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر ہر چیز کو سامنے یا گروہ میں نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے، یعنی فرشتوں کو بھی لا لو یا مردہ اٹھ کر ان کے سامنے بھی آ جائے، کچھ بھی کر لیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو مگر یہ کہ چاہتا اللہ، لیکن اکثر ان میں سے جہالت برتتے ہیں، یعنی نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے جبراً جو ہے سو منوا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو چوائس دی ہے۔ کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے کہ اپنی مرضی سے ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن علم ہونے کے باوجود پھر وہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ وہ وہی کرتا ہے، یعنی دل میں بات ڈالتے ہیں، ان میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے یہاں بات ہو رہی ہے چکنی چپڑی باتیں جو آج بھی لوگ اسلام پہ زبانیں کھولتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی وحی کو اسی طرح سے مانتے جائیں جس طرح ماننے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم سب کی باتیں سنیں گے تو ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس بھی آئیں گے،
اور اللہ کی دی ہوئی کتاب پہ شک بھی آئے گا، اس لیے فرما دیا کہ ایسے لوگ شک کے ساتھ ہدایت کو نہیں پا سکتے، یعنی شک نہیں کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا اسی طرح بس کرتے جانا ہے۔ تو یعنی چکنی چپڑی باتیں فریب کے لیے، اور اگر چاہتا رب تیرا نہ وہ کرتے اس کو، بس چھوڑ دے انہیں اور جو جھوٹ وہ گڑتے ہیں، تو اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف دل ان لوگوں کے نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ پسند کرے اس کو، اور تاکہ وہ کمائے وہ جو کمانے والے ہیں۔ یہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں جو ہے سو چوری ہے، اور آخرت پہ جو ہے سو ایمان نہیں لاتے، اور تو ان کو چھوڑ دو، جو وہ کماتے ہیں کمانے دو، ان کے پیچھے مت رہو، یعنی ان کو ان کے سامنے دین پیش کر دو، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو زبردستی بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو جو ہے سو چھوڑ دو، کتنا بھی ان کے سامنے حق بات بتاؤ پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو ویسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ کیا بھلا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، یعنی اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، یہ تفصیلاً کھول کھول کر، یعنی کھول کھول کر اب تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اور وہ لوگ بھی ہم نے ان کو کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک نازل کر دیا ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، پس نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے، تو یعنی لوگ جو ہے سو قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے، ہرگز شک میں نہیں پڑنا ہے۔ یہاں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر معاملے ہم جو ہے سو قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، تو چاہے وہ روزے ہو، زکوٰۃ ہو، لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنا ہے، اور جو ہے سو اس میں شک نہیں کرنا ہے، شک میں بھی نہیں پڑنا ہے۔ اور پوری ہو گئی قرآن کی بات تیرے رب کی طرف سے سچائی والی اور انصاف والی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، یعنی کوئی قرآن کے کلمات کو، یعنی اس کے احکامات کو، اس کے باتوں کو کوئی نہیں بدلنے والا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم اطاعت کرو اکثر کی جو زمین میں ہے، وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، تو نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں مگر وہ خیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی گس کرنا، اندازے لگانا۔ اس میں یہ بات بتا دیا کہ آپ سارے لوگوں کی بات ماننے لگے اور میجورٹی کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، تو اس لیے حق کو چھوڑ کر صرف ہوا کے پیچھے چلنا یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا۔ میجورٹی لوگوں کو جو ہے سو صرف گمان ہے، سچ نہیں ہے۔ قرآن حق ہے تو قرآن کی بات مانو، لوگوں کی بات مت مانو۔ بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ پس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر، اور اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جو بھی چیز کھاؤ اس پر اللہ کے نام لے کر کھاؤ، خاص طور سے ذبیحہ، جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا اس کو ذبیحہ کہتے ہیں، اور ہر چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھاؤ۔ اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے اس نے جو حرام کیا تم پر، یعنی مگر جو تم مجبور کیے گئے اس کی طرف۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس سے پہلے لے چکے۔ بے شک اور بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ علم کے بغیر، یعنی بغیر علم کے جو سو لوگ بھٹکائیں گے۔ خواہشات کی پیروی مت کرو، صرف قرآن میں صحیح اور غلط جو کچھ بھی ہے قرآن میں بتایا گیا ہے تو اس کو پکڑ کر چلو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی بھی مت کرو۔
یہ ساری چیزیں ہم لیے تھے کون سے جو سو حلال ہے حرام ہے کھانے پینے کا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیے تھے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی۔ رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، دین کے معاملے میں حد سے بڑھنے والے یعنی دین کے حدوں کو کراس بھی نہیں کرنا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال بتائی ہے اس کو زبردستی اپنے اوپر حرام بھی نہیں کرنا ہے، یہ ہے یہاں پر۔ اور چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ یہ اوپنلی جیسا جھوٹ بولنا، پھر زنا کرنا، شرک، نماز نہیں پڑھنا، اور شراب ہے، جوا ہے، یہ ہے ظاہری گناہ۔ اور اس کے چھپے ہوئے کو، چھپے ہوئے گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، زنا بھی چھپ کے جو کرتے ہیں۔ کھلے گناہوں میں بھی بعض لوگ زنا عام طور پہ کھلے عام بھی کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، عنقریب وہ جزا دیے جائیں گے ساتھ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی ان کو وہ جو بھی کریں گے وہ اس کا بدلہ وہ پائیں گے۔ اگر وہ گناہ کریں گے تو وہ گناہوں کا بدلہ بھی پائیں گے، اور نیکیاں کریں گے تو نیکیوں کا بدلہ بھی پائیں گے۔ اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور بے شک وہ البتہ فسق ہے یعنی گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین البتہ القا کرتا ہے، وحی کرتا ہے یعنی وسوسہ ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے طرف تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر کرو گے ان کی اطاعت تم تو بے شک تم البتہ مشرک ہوگے، یعنی اس کی اطاعت کریں گے تو تم مشرک ہوں گے۔ کیا بھلا وہ جو تھا مردہ جس کی عقل ماری گئی ہے، یعنی کافر، وہ جاہل، تو ہم نے زندہ کیا اس کو ایمان یعنی ہدایت کے ساتھ، اور بنائے ہم نے اس کے لیے ایک نور، روشنی یعنی کون سی؟ علم کی اور ایمان کی، ساتھ وہ اس کے چلتا ہے۔ لوگوں میں مانند اس کے ہو سکتا ہے جو تو اس کی مثال اندھیرے میں ہے نہیں ہے اس سے وہ نکلنے والا۔ اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو تھے عمل کرتے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا بھلا وہ جو تھا مردہ تو ہم نے زندہ کیا اس کو، یعنی کیسے زندہ کیا؟ ایمان اور ہدایت کے ساتھ، اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور یعنی روشنی ایمان کی اور علم کی، ساتھ وہ اس کے چلتا ہے۔ وہ ایک ہو گیا۔ تو دو شخص برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جو پہلے مردہ تھا اس کو جو ہے سو روشنی مل گئی یعنی ایمان کی روشنی مل گئی، تو دوسرا وہ جس کے سامنے ہدایت آئی قبول نہیں کیا تو وہ کیا ہوا؟ اندھیروں میں ہو گیا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ دیکھا جائے تو ایک شخص جس کے دل پر جو ہے سو قرآن کی بارش پڑتی ہے تو وہ اسی طرح سے زندہ ہوتا ہے جیسے مردہ زمین بارش کے پانی سے زندہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جو چلتا پھرتا قرآن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ اس آیت پہ غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف مسجد یا مدرسے کے اندر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک چلتے پھرتے قرآن بننا ہے ہمیں، تاکہ لوگوں کو اسلام دکھے، ہمارے اندر جو ہے، ہمارے اندر سے لوگوں کو اسلام دکھے، اور یہ بول کے کرنے کی بجائے یعنی بتا کر کرنے کی بجائے ان کو اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو چلتا پھرتا قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے اس کے مجرموں کو، تاکہ وہ چالے چلے، مکر و فریب کرے اس میں، اور نہیں وہ چالے چلتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اصل میں ہر بستی کے جو بڑے بڑے انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا؟ ان کے پیچھے ہی جو ہے باقی کے بستی والے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اصل میں یہ شعور نہیں رکھتے، اپنے نفسوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب آتی ہے ان کے پاس یعنی مکہ والوں کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائے مانند جو دیے گئے اللہ کے رسول
اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ ڈالے اپنی رسالت کو۔ یعنی جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم کو نبوت کیوں نہیں دی گئی، ہم کو نبوت دی ہوتی تو ہم مانتے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون حقدار ہے رسالت کا۔ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے۔ عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، ذلت یہاں اللہ کے یہاں یعنی اللہ کے پاس، اور عذاب شدید باوجود اس کے جو وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ بس جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ ہدایت دے دے، اس کو کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ یہاں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے اوپر عذاب شدید کی بات کر رہے ہیں، ظلم اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ یہ چیزیں ہم لے چکے پہلے بھی، اور دنیا میں لوگوں کے خلاف پلاننگ پلاٹنگ کرتے ہیں، جو رسولوں اور دین کے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو شدید عذاب دیں گے۔ یہ ایک ہوگی بات۔ اور یہاں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ کیا بولے، بس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کے ہدایت دے اس کو، تو کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، سینوں کو بھی کھول دے اسلام کے لیے، اور توفیق عظیم عطا فرمائے ہدایت کے، آمین۔ اور جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا دے، اس کو کر دیتا ہے سینہ اس کا تنگ جکڑا ہوا، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ سینہ جو جکڑا ہوا مینز اس میں کیا ہے، گھٹن ہوتی ہے اور اس کے اندر ہدایت والی بات نہیں جاتی۔ تو یہ انسان خود ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انسان خود گمراہی چوز کرتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے اس کا، یعنی جن کے سینے جکڑ گئے تو وہ عذاب ہے اس کے لیے، اور وہ ان کے دلوں میں ہدایت نہیں جاتی، یعنی جو یہ عذاب کی شکل میں ہیں، جس کے دل میں ہدایت نہیں جاتی وہ بھی ایک عذاب ہے، کیونکہ جب ان کے دل میں ہدایت نہیں جاتی تو جہنم کی طرف ان کا راستہ ہوگا، تو یہ ایک عذاب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب ہم کو کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یعنی قرآن کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سینے کو جو ہے سو جکڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہدایت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں کہ اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی قرآن سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور ہم کو قرآن پر عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پہ ہی رہیں گے، اور ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا دوست ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہاں امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایمان کا ثبوت عمل سے دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل از آلسو امپورٹنٹ، قرآن پہ عمل کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن سب کو، جنوں کے گروہ، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے انسانوں میں سے، جنہوں نے بہت سے انسانوں کو جو ہے سو بھٹکا دیا، اور کہیں گے ان کے سرپرست انسانوں میں سے، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے ساتھ بعض کے، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو، وہ جو تو نے مقرر کی ہمارے لیے۔ کہا آگ ہے ٹھکانہ تمہارا، ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر اس میں جو اللہ چاہے، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے، بے شک رب تیرا حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پہ جن اور انسان جو ہے سو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ جن کون ہیں؟ ابلیس اور اس کی جو ٹولی ہے، چیلے ہے، وہ جنوں کی ٹولی ہے۔ تو ابلیس جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیا کہ میں بنی آدم کو بھٹکاؤں گا۔ وہ انسانوں کو بھٹکاتے ہیں۔ کیسے بھٹکاتے ہیں؟ یہ پورا جادو ٹونے والا جو پورا معاملہ ہے، اس میں انسان کیا کرتا ہے، جن سے کانٹیکٹ میں آتا ہے۔ کوئی جن انسان کے تابع نہیں ہو سکتا،
جب انسان جن کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو جن کہتا ہے کہ تم شرک کرو، اور خاص طریقے کا جانور بھی وہ منگاتے ہیں، پھر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرواتے ہیں اور غیر شرعی کام کرواتے ہیں، جادوگروں سے جو ہے سو گندے گندے کام کرواتے ہیں، محرم رشتوں سے زنا کرواتے ہیں، جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے وغیرہ یہ ساری چیزیں کراتے ہیں، ایسے ایسے گندے کام کروا کے انسانوں کو جو ہے سو وہ بھٹکا دیتے ہیں، اور انسان بھی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے جنوں سے یہ کام کرواتے ہیں۔ یہ سب کام جو ہے سو انسان کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی بات یعنی اسی چیز کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے انسان، ایسے جن، ان سب کا ٹھکانہ جو ہے سو آگ ہے۔ تو اسی طرح ہم ساتھی بنائیں گے، مسلط کریں گے بعض ظالموں کو، باوجود اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا میں سزا کیسے ملتی ہے، بعض کے اوپر بعض کو مسلط کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بوجہ اس کے جو تم کمائی کی۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے، یعنی یہ آیت، اس پہ بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں پہ غیر مسلمان مسلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے بوجہ اس کے جو تم کمائی کرتے ہو، یعنی تم نے جو اللہ کا حق ادا نہیں کیا، قرآن پہ نہیں چلے، حقوق العباد پورے نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیے، یعنی یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیے، اس وجہ سے ہم پر جو ہے سو مسلط ہو گئی ہے۔ تو آج ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی باری ہے، اور ہم جو ہے سو اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اور سارے مسلمانوں کو اصلاح کی دعوت بھی دینا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے، کیا نہ آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیت، اور وہ ڈراتے تھے تم کو ملاقات تمہارے اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی ملاقات کا، اور انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کے خلاف اپنے نفسوں کے، اور دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، یعنی یہاں جو ہے سو ہم کو محاسبہ کرنا ہے، دنیا میں رہ گیا، آخرت کے لیے کیا کیے سوچنا ہے یہاں پر ہم۔ اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، بے شک وہ تھے وہ کافر، یعنی انسان خود وہاں پر اپنے آپ کے خلاف ہی وہ گواہی دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ جو کافر ہے، جو انکار کریں گے، وہ خود گواہی دیں گے، یعنی ان کے اعضاء پورے گواہی دیں گے۔ یعنی پھر جب انسان افسوس کرے گا، یہ نہ کہ تھا تیرا رب حالانکہ کرنے والا بستیوں کو ساتھ ظلم کے۔ اگر کسی بستی پہ عذاب آیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا، وہ خود یعنی انسانوں کے گناہوں کی سزا تھی، اور اس کے رہنے والے غافل تھے، اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو وہ عمل کرتے، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، تمہارے نیکیوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو چاہا، جیسا کہ اس نے اٹھایا تم کو، یعنی پیدا کیا تم کو دوسری قوم کے نسل سے دوسری قوم کے، اگر عمل نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل بات نہیں کہ تم سب کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہو، جیسے کہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے، پھر تم آ گئے دنیا میں، پھر تم چلے بھی جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل بات نہیں ہے، تم عمل کرو گے تو تم ہی اپنی آخرت درست کرو گے، یعنی جو بھی عمل ہم کریں گے تو وہ ہماری ہی آخرت درست ہوگی، اس میں اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوروں کو وائپ آؤٹ کر کے دوسری قوم کو بھی لے کر آ سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو بھی عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہی ہوگا، اور اپنی آخرت ہی درست کریں گے۔ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ۔
اور نہیں تم عاجز کرنے والے، اللہ کو ہم ہرا سکتے ہیں؟ نہیں ہرا سکتے۔ اللہ کے فیصلے کو ہم چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، عمل کرو اوپر اپنی جگہ کہ بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، پس عنقریب تم جان لوگے کون ہے اس کے لیے انجام کار۔ بے شک وہ نہیں فلاح پاتے ظالم، یعنی ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور انہوں نے مقرر کر لیے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کی، کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ جو ہے ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو ہے اللہ کے لیے تو وہ پہنچتا ہے طرف اس کے ان کے شریکوں کے۔ کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سوں کے لیے مشرکوں میں سے قتل کرنا ان کی اولاد۔ مشرکین مکہ کا ایک عمل یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو بھی کھیتی یا مویشی جانور ہوتے تھے تو اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک کیا کرتے تھے، وہ اپنے لیے رکھتے تھے، پھر اور ایک اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور پھر اور ایک بتوں کے لیے رکھتے تھے۔ تو جب کوئی ایمرجنسی سچویشن آتی تو کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے حصے سے نکال لیتے تھے، اور پھر بتوں کا جو حصہ رہتا تھا وہ ویسے کا ویسا رکھتے تھے، اور ان کو جو پجاریاں، جیسا ان کے جو بھی پجاریاں تھے وہ ان کو جاتا تھا، یعنی وہ جو بتوں کا حصہ رہتا تھا وہ پجاریوں کو جاتا تھا، اور اپنے لیے ایک حصہ رکھ لیتے تھے۔ اس طرح کا وہ معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا وہ برا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے معاملہ اللہ کے جو حصہ رہتا تھا وہ نکال لیتے تھے، لیکن اپنا خود کا حصہ رکھ لیتے تھے، اور پھر جو بتوں کو دیتے تھے تو وہ پجاریوں کو دیتے تھے، لیکن اللہ کے حصے کو وہ دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کتنا برا وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور اولاد کا بھی قتل کرتے تھے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ مشرکین مکہ اولاد پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں سوچئے، پیدا کرنے سے پہلے ہی پیٹ میں اولاد کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کے شریکوں میں سے، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے ان کو، اور تاکہ مجتبی کر دے ان پر ان کے دین کو، یعنی اصل سے دین سے اصل جو دین ہے اسے کنفیوز ہو کے غلط کام کرتے تھے، اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ کرتے اس کو، بس چھوڑ دو انہیں اور جو کچھ وہ گڑتے ہیں، یعنی لکم دینکم ولی دین، یہ معاملہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہے سو کنفیوز کر دیتے تھے، مشتبہ کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ مویشی ہے اور کھیتیاں ہیں، یعنی مویشی چوپائے، ممنوع نہیں کھا سکتا اس کو مگر جس کو ہم چاہیں ان کے گمان کے مطابق، اور مویشی حرام کی گئی ان کی پیٹھیں، اور کچھ مویشی نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا نام، ان پر جھوٹ گڑتے ہیں اس پر۔ اور انہوں نے کہا جو پیٹوں میں ہیں مویشیوں کے، ان مویشیوں کے خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پر، اور اگر ہو وہ مردار تو وہ اس میں سب شریک ہے۔ یہ جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے تو ان کی سواری، ان کا کھانا اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے تھے۔ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے جو ان کو اللہ نے نہیں بتائی، تو وہ جھوٹ گڑتے تھے، یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو ہم بھی اپنی مرضی سے دین میں رسومات اور نئے نئے من گھڑت چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جو دین میں نہیں ہے اس کو دین کا حصہ مت بناؤ، اور اگر ہو وہ مردار تو وہ اس میں سب شریک ہیں۔ یعنی مویشیوں کے جو پیٹوں میں خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور حرام کیا گیا ہے ہماری عورتوں پر۔ تو ان کا ایک اور طریقہ تھا کہ مویشی جو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے تو ان کے پیٹ میں اگر بچہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، مردوں کے لیے حلال ہو جاتا تھا، جانور کو وہ کھا سکتے تھے، اور اگر ان کے پیٹ میں مردہ ہوتا تو پھر وہ عورتوں کا حصہ ہوتا تھا۔ عنقریب بدلہ دے گا ان کو ان کے حالات کا، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، حماقت ہے بغیر علم کے۔ اب یہاں پر اس میں ابارشن بھی
آتا ہے، اور حرام قرار دیا جو رزق دیا ان کو اللہ نے جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو اولاد کا قتل، اس میں ابورشن بھی آئے گا، دوسرا غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ کے اپنے آپ پہ حرام کر لیتے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے، وہاں پر خبروں کے اوپر ذبح بھی کیا جاتا، پھر وہ حرام ہے خبروں پہ ذبح کرنا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو مشرکین مکہ ویسا کرتے تھے، لیکن خبروں پہ ذبح کرنا اور اولیاء اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا یہ وہی بات ہے۔ پھر تحقیق وہ بھٹک گیا اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، یعنی ہدایت پانے والے وہ نہیں تھے، ویسے لوگ ہی بھٹک گئے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات، چھتوں پہ چڑھائے ہوئے اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے، یعنی کلائمبرز، اور سیدھے درخت یا پودے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں مختلف ہے اس کے کھانے، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے اور نہ ملتے جلتے کھاؤ اس کی پیداوار میں سے جب وہ پھل لائے، اور دو حق اس کی کٹائی کے دن۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں۔ ایسے انار بھی ملتے جلتے، زیتون کھانے، یعنی الگ الگ قسم کے درخت ہے، الگ الگ قسم کی ہر چیز ہے، جیسا کوئی کلائمبرز ہے یا کوئی پھر شربس ہے، شربس اور کئی ہر طرح کے ٹریز، پودے، یہ ساری چیزیں، اور ہر طرح کے پھل، اور یعنی ہر طرح کی ویجیٹیشن ہے، تو اس کی پیداوار میں جب وہ پھل لائے اور دو حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی کھیتی جب کٹائی کا دن ہوتا پھر وہ اس کے یعنی زکوٰۃ کا حصہ دینا ہے۔ اور نہ تم اسراف کرو، یعنی کھانے پینے میں اسراف مت کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہ ڈائریکٹ آیت ہے۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کھانے دیکھ لیجئے، ہمارے شادیاں دیکھ لیجئے، اور ہمارا پہننا اوڑھنا کھانا پینا اسراف ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلط جگہ سپینڈ کرنا اسراف ہے، جہاں پہ حق نہیں وہاں سپینڈ کرنا اسراف ہے، اللہ کی ناراضگی میں سپینڈ کرنا اسراف ہے۔ ناچ گانے، میوزک، فلمز، آرکیسٹرا، یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے، یہ ساری چیزوں میں سپینڈ کرنا اسراف میں آئے گا۔ اسراف کرنا شیطانی کاموں میں سے ہے، اسراف کرنے سے بچنا ہے ہم کو۔ اور مویشیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے قد والے کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، جو حلال ہے اس کو کھاؤ اور پیو، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ یہاں پر وہی بتا رہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا کھلا۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، کہہ دیجئے کیا 2 مذکر اس نے حرام کیے یا 2 مادہ جو مؤنث ہے یا جو مشتمل ہے اس پر رحم یعنی ووم، 2 مادے بتاؤ مجھ کو ساتھ علم کے اگر ہو تم سچے، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، یعنی مویشیوں میں سے گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ، یہ سب پورے کیا ہو گئے 8 ہو گئے جوڑے جوڑے کے ساتھ۔ اب یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، اس میں سے کوئی بھی تمہارے لیے حرام نہیں ہے، سب حلال ہے۔ کہہ دیجئے کیا 2 مذکر نر کو اس نے حرام کیا یا 2 مادہ کو، یا مشتمل ہے جس پر رحم 2 مادہ کے، یا تھے تم گواہ جب وصیت کی تم کو اللہ نے اس کی، تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ تاکہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا لوگوں کو، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے نہیں میں پاتا اس میں سے جو وحی کیا گیا میری طرف حرام شدہ اوپر کسی کھانے والے کے، وہ کھاتے ہیں اس کو مگر یہ کہ وہ ہو مردار یا خون بہایا ہوا یا خنزیر کا گوشت، تو بے شک وہ ناپاک ہے، یہ نافرمانی ہے پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو۔ حرام ہے کیا ہے؟ مردار اور بہتا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا جانور، یہ سب حرام ہیں۔ لیکن مردار میں مچھلی اور ٹڈی یہ حلال ہے، اور بہتا ہوا خون حرام ہے۔
تلی اور کلیجی یہ حلال ہے. خنزیر کا گوشت میں سب حرام ہے، اس کی چربی، بال، ہر چیز. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پر ذبح کیا گیا یا پھر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا گیا تھا لیکن کسی اور کو خوش کرنے ذبح کرے تو وہ حرام ہے. خبر والے کے لیے بھی اگر ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے. تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ سرکشی کرنے والے ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم ہے. یعنی زبردستی کوئی منہ میں ڈال دیے، یعنی زبردستی کوئی منہ میں ٹھوس دیے تو وہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے. اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے حرام کر دیا ہم نے ہر ناخن والے اور گائے میں سے اور بکریاں، اور حرام کی ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں. یہ یہودیوں کے اوپر اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کچھ ہلکے کیے تھے پھر ان پر احکامات. یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناخن والے جانور بھی حرام کر دیے تھے، گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی. پھر لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو پھر وہ ہلکا ہو گیا. مگر جو اٹھایا ہو ان دونوں کی پیٹھوں نے یا آنتے یا جو مل جائے ساتھ ہدی کے، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کا. ان کی سرکشی کی وجہ سے سخت احکامات ہو گئے تھے، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. پھر اگر وہ جھٹلائے تجھ کو تو کہہ دیجئے رب ہمارا رحمت والا ہے، وسیع، اور نہیں پھیرا جا سکتا عذاب اس کا مجرم قوم سے. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہ شرک کرتے ہم اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. جو لوگ تکبر میں تھے تو وہ ایکسکیوزز پیش کرتے کہ اللہ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور جھٹلانے کی باتیں بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا عذاب ہمارا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم؟ بس تم نکالو اس کو ہمارے لیے. تمہارے پاس اگر کوئی علم ہے، پروف ہے، تو نکالو اس کو. جس کے بیس پہ تم یہ سب باتیں کرتے ہو تو وہ کوئی پروف ہے تو نکال کے بتاؤ. نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں مگر تم قیاس آرائیاں کرتے، یعنی اندازے لگاتے ہو. وہ ساری چیزیں جو قرآن کے علاوہ قرآن سے ہٹ کر عمل کرتے ہو وہ قیاس آرائی ہے. سب جو ہے سو ان کا گیس ورک ہے. کچھ بھی حق نہیں ہے. حق صرف کیا ہے؟ قرآن ہے. اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. کہہ دیجئے پس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی. پھر اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو. فائنل اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے، اور فائنل ڈیسیشنز اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا. کہہ دیجئے حاضر کرو اپنے گواہوں کو، وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو. پھر اگر وہ گواہی دے دے جھوٹی گواہی تو نہ تم گواہی دو ان کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پہ اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہے ہمسر بناتے ہیں. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آؤ میں پڑھ سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کوئی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے. ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے. یہاں پر جو ہے سو یعنی قرآن کو چھٹلا کے من مرضی کی کتابوں کو فالو کر لیے، پھر من مرضی کے طریقے فالو کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو. تو اللہ تعالیٰ کی بات جیسے ماننا ہے ویسے دوسروں کی بات ماننا ہمسر بنانا ہے. تو قرآن کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات لینا نہیں ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ شرک مت ٹھہراؤ. پھر اب انسان کیا کرتا، 3-4 بچے ہو جاتے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نہیں پال سکتے، تو کیا کرتے وہ سوچ کے ابورٹ کرا لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، آنے والا اپنا رزق خود لے کے آتا، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے. تو بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب کر دے. آنکھوں کی بے حیائی کیا ہے؟ ٹی وی پہ ناچ گانے اور غیر محرم مرد عورتوں کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ، پھر غیر محرم مردوں سے عورتیں دوستی کرنا اور عورتیں مردوں سے.
پھر گندے مرد اور عورتوں کی فوٹوز دیکھنا، سب کچھ اس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی مت کرو، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی صرف مت کرو نہیں بول رہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو چھپی ہو، بعض چیزیں جو ہے سو ظاہر بھی ہے، بعض چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جو وہ حرام کی اللہ نے مگر ساتھ حق کے۔ یہاں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا قتل مت کرو سوائے حق کے، یعنی جان کے بدلے جان۔ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے اور کسی کو موت کی سزا ہوگی تو وہ حق کے ساتھ ہوگی، وہ الگ ہے۔ تو یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور نہ تم قریب جاؤ مال کے یتیم کے مگر ساتھ اس کے طریقے سے وہ اچھا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، یعنی یتیم کا مال مت کھاؤ اور پورا کرو، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، نہیں تم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جب تم کہو تو عدل کرو، اور اگرچہ ہو قریبی رشتہ دار، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلوز فرینڈ یا رشتہ دار ہو تو اس کے جو ہے سو سپورٹ میں کیا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، کوئی بھی ہو، اپنے سگے ماں باپ ہو یا اولاد ہو، کوئی کیوں نہ ہو، حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف کرو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کے نام پہ کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ انشاءاللہ کہتے ہیں اور پھر وہ پورا نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اکثر لوگوں کا کیا ہے، ہاں انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، ہاں انشاءاللہ، مگر وہ پورا نہیں کرتے۔ تو ایسا مسلمانوں کا یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، پس پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو راستوں کی تو وہ جدا کر دیں گے تم کو، یعنی الگ کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے۔ یہ بات وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ چیز ہے، یعنی اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ جائے گا تو تم کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ ڈال دیں گے۔ پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پورا کرنے کو اوپر اس کے جو نیکی کرے اور تفصیل ہر چیز کے لیے ہے، اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ رب کی ملاقات کا اپنے رب کی ملاقات کا ایمان رکھیں۔ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اس کا ذکر ہے، اور یہ کتاب یہاں پہ یہ سے مراد قرآن ہے، نازل کیا ہم نے اس کو بابرکت ہے، پس پیروی کرو اس کی، یعنی بابرکت کیا ہے، اچھی چیزوں میں بڑھوتری، پس پیروی کرو اس کی یعنی قرآن کی، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ کا رحم کیوں نہیں ہے اپنے اوپر، یعنی آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہے، اپنے من مرضی کے عیدیں بنا لیے، من مرضی کے طریقے بنا لیے، قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ یہاں پہ غور کرنا ہے، یہ ڈائریکٹ آیتیں ہیں، یہ کہ تم کہو گے بے شک اتاری گئی کتاب اوپر دو گروہوں کے پہلے ہم سے پہلے، اور بے شک تھے تم اس کے گروہ پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل، تمہارے پاس بھی قرآن بھیج دی گئی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس قرآن آ گئی، اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یا تم کہو گے اگر بے شک نازل کی جاتی ہم پر کتاب، البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے، تو تحقیق آئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، تو کون زیادہ ظالم ہے، کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیت کو اور روکے ان سے، یعنی اللہ کی آیت کیا ہے، قرآن، اور اس سے اور روکے اس سے یعنی قرآن سے۔ ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیت سے، برے عذاب کا بوجہ اس کے تھے وہ منہ موڑتے، قرآن سے جو منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو برے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے تیرے رب، یا آ جائے بعض آیتیں تیرے رب کی، یہاں اس سے مراد قیامت ہے۔ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟
موت کے فرشتے کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ یعنی موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی موت کے فرشتے کو دیکھ کر جب ایمان لائیں گے، لیکن جب کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس دن آئیں گے بعض تیرے رب کی آیات، نہ نفع دے گی کسی شخص کو ایمان اس کا نہ تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا اس نے کمایا اپنے ایمان میں کسی نیکی کو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ، نہیں تو ان میں سے کسی چیز میں بے شک معاملہ ان کا اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا ان کو ساتھ اس کے تھے وہ جو کام کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے سو عذاب کی شکل میں بھی آ سکتی ہے یا موت کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ تو جب ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا تو ایمان لانا ہے تو ابھی لے کر آؤ۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ یہ دین نہیں سکھاتا کہ تم گروہ میں بٹ جاؤ۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو کتنی جماعتوں میں بٹ گئے، کتنی گروہ میں بٹ گئے، کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ جماعتوں میں ڈیوائیڈ ہو کے، گروہ میں تقسیم ہو کے اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور گروہ میں بٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک کر دے، سب قرآن کو پکڑنے والے بنا دے، امت کو جو ہے سو قرآن پر چلنے والا بنا دے، ایک امت بنا دے، آمین۔ جو کوئی لائے نیکی کو تو اس کے لیے 10 اس کی مثال ہے۔ پہلے ہم پڑھے تھے 700 ٹائمز کا، یہاں پہ ایک نیکی 10 ٹائمز کا بدلہ ہے، یعنی بدلہ دیں گے ایک نیکی کو 10 ٹائمز۔ اور جو کوئی لائے ایک برائی کو تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مانند، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی شفقت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے شفیق ہے ہم پر۔ ایک نیکی کا جو ہے سو 10 ٹائمز بدلہ ہے، لیکن ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، درست دین ملت ابراہیم کا جو یکسو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ سیم ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی طریقہ تھا، تو وہ فالو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تھے مشرکین میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ یکسو تھے، یعنی اللہ کو پورا سپرد کیے ہوئے تھے۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا ہم یہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، جس کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی چیز کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کا اقرار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا ہر نفس مگر اسی کے ذمے ہے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ۔ یہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر طرف اپنے رب کی تم لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تم کو ان باتوں کی حقیقت، وہ بتائے گا ساتھ اس کے جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو جانشین یعنی خلیفہ زمین کا، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجے میں، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں سے جو اس نے دیا تم کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سو ڈیفرنٹ درجوں میں رکھے ہیں، کسی کو مال دیے ہیں تو کسی کو علم دیے ہیں، کسی کو پاور دیے ہیں، کیونکہ تم کو دے کر بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہیں دے کر بھی آزماتے ہیں۔ بے شک رب تیرا جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تو کیا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، لوگوں کو دیتے ہو یا نہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ جس کو اللہ نے نہیں نوازا تو کیا تم صبر کرتے ہو نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو تو جلد جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو سزا دینے والا ہے، اور اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں تو اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نعمتوں کی صورت میں یہ کیوں ملا،
تاکہ تم کو آزمائے۔ جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حسن کو، مال دولت، گاڑی، گھر، کچھ بھی چیز ہے اس کو جو سو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے، یہ دعا کرنا ہے، بلکہ ہمارے لیے رحمت بنا دے، یہ دعا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من